اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خاکسار آج پہلے قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کی حقیقت پر کچھ روشنی ڈالے گا، ازاں بعد پھر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے متعلق بات کروں گا۔ آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے متعلق حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نبی تھے یا محض مجدد، محدث، مسیح اور مہدی وغیرہ؟ سامعین کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ واضح رہے کہ خاتم النبیین کی اصطلاح ذو معنی ہے۔ عام فہم لوگوں کے نزدیک تو خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم سے مراد ہے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا ٹائٹل عنایت فرما کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا اختتام فرما دیا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا؟ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے عمومی معنی یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا کے سلسلے میں قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ خاتم النبیین کے ان معنی کی کیا قرآن کریم تصدیق فرماتا ہے یا کہ تکذیب؟ واضح رہے کہ میرے علم اور میری تحقیق کے مطابق قرآن کریم خاتم النبیین کے عمومی معنی یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا کی ہرگز تائید نہیں فرماتا، بلکہ ان معنی کو بڑے واضح رنگ میں جھٹلا دیتا ہے۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے آئیں ہم قرآن کریم کی چند صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ آیت خاتم النبیین نبوت کے 18ویں سال یعنی 5 ہجری میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ انعام یہ دونوں صورتیں آیت خاتم النبیین سے پہلے مکی دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکی تھیں۔
بلکہ سورۃ فاتحہ تو مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیات نمبر 6 اور 7 کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں دعا سکھاتا ہے، امت محمدیہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ دعا سکھاتا ہے ہمارا خدا ہمیں سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سیدھے راستہ کی طرف ہدایت مانگنے کے لیے فرمایا ہے، اور اگلی آیت نمبر 7 میں صراط مستقیم کی وضاحت فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا تھا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب بھڑکا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آیت نمبر 7 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے سلسلے میں اتنی وضاحت تو فرما دی کہ یہ منعم علیہ کا راستہ ہے، لیکن یہاں یعنی سورۃ فاتحہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ منعم علیہ لوگ کون ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں اس طرح فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ بعض لوگ اس آیت میں یہ شبہ پیدا کر دیتے ہیں سامعین کرام کہ لفظ معا کے معنی ساتھ کے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کوئی انسان صرف انبیاء کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ان میں شامل نہیں ہو سکتا، یعنی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ شبہ بالکل غلط ہے، اور دراصل کلام اللہ کی معنوی تعریف ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس آیت میں لفظ معا کے معنی ساتھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں صرف انبیاء کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا، تو پھر آیت مرکومہ بالا کے یہ معنی کرنے پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کوئی بھی انسان نہ صرف یہ کہ نبی نہیں بن سکتا بلکہ وہ صدیق، شہید اور صالح بھی نہیں بن سکتا، لیکن ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نعوذ باللہ کیا اتنی بد نصیب و بد ہے کہ اس میں کوئی انسان صالح بھی نہیں ہو سکتا؟ یہ معنی یقیناً غلط ہیں اور عقل سلیم ان کو رد کرتی ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں کروڑہا لوگ صالح ہو گزرے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بذات خود ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق قرار دیا تھا۔ اب سوال ہے کہ جس مقدس اور مطہر وجود پر قرآن کریم نازل ہوا تھا، آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق قرار دینا کیا غلط تھا؟ جواباً گزارش ہے کہ ہرگز غلط نہیں تھا۔ اور پھر جب کوئی امتی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں صدیق، شہید اور صالح ہو سکتا ہے تو پھر بلا شبہ اس آیت کے مطابق وہ نبی بھی ہو سکتا ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو تعصب میں اندھے ہو گئے ہیں کہ
کہ ایک برگزیدہ امتی نبی کی مخالفت میں کلام اللہ کے معنی بگاڑنے سے بھی باز نہ آئے۔ دوسری وجہ جو ہے میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ معا کا استعمال اپنے کلام یعنی قرآن کریم میں بمعنی من میں بھی فرمایا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یعنی اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دے۔ اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ شامل کر کے موت دینا۔ یہ معنی کوئی نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ معنی درست ہیں کہ اے اللہ جس دن کوئی نیک آدمی مرے اس دن اس کے ساتھ ہمیں بھی مار دینا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی لفظ معا بمعنی من استعمال ہوا ہے، لیکن سر دست ایک ہی مثال کافی ہے، کیونکہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 7 میں صراط الذین انعمت علیہم فرما کر آگے یہ نہیں فرمایا ہے کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بلکہ یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ وہ اپنے کلام کو معنوی تعریف سے بچانے کے لیے کسی آیت کی تفسیر کسی دوسری جگہ پر بھی فرما دیتا ہے، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں۔ یہ آپ نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 169 پر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس طرح قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کی یہی سنت جاری ہے کہ بعض مقامات قرآن اس کے بعض آخر کے لیے بطور تفسیر ہیں، تاکہ خدا تعالیٰ اپنی کتاب کو خیانت کرنے والوں کی تحریف سے بچائے۔ عزیز بھائیوں، لہٰذا اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 میں یہ جو ہمیں سیدھے راستہ کی طرف ہدایت مانگنے کے لیے فرمایا ہے، اس سے مراد منعم علیہ کا راستہ ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ النساء کی مذکورہ آیات سے یہ بات کلی طور پر ثابت ہو گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ نبیوں کے خاتم اس رنگ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا اختتام فرما دیا ہے، اور یہ کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بطور نبی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر لفظ خاتم النبیین کے ہم ایسے معنی کریں گے تو پھر لا محالہ ہمیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ النساء کی مذکورہ آیات کی نعوذ باللہ تکذیب کرنی پڑے گی، جس کے متعلق ایک مومن اور ایک مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الانعام کی طرف اور اس کی آیات 85 تا 91 کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلٌّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ من الصالحین وإسماعیل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کو کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو فضیلت بخشی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اگر وہ شرک کر بیٹھتے تو ان کے وہ اعمال ضائع ہو جاتے جو وہ کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں تو ہم یہ معاملہ ایک ایسی قوم کے سپرد کر دیں گے جو ہرگز اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس ان کی ہدایت کی پیروی کر۔ تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے محض ایک نصیحت ہے۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ ان کا ترجمہ تھا، تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سورۃ آل انعام کی ان آیات سے چند نتائج اخذ ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلا جو نتیجہ اس میں نکلتا ہے ان آیات میں سے کہ ان آیات میں 1-2 کی بجائے 18 پاک اور مقدس وجودوں کا ذکر کیا گیا ہے، 18 کا، 1-2 کا نہیں، 18 پاک اور مقدس وجودوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے اپنے وقت کے برگزیدہ نبی تھے۔ مثال کے طور پر میں پھر نام ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 18 وجود ہیں جن کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی تھی۔ بالفاظ دیگر یہ سارے اپنے اپنے وقت کے صراط مستقیم کی طرف ہدایت یافتہ بزرگ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
تیسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے کر ان بزرگوں میں سے بعض کو صاحب کتاب نبی بنایا تھا، مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حکمت نبی بنایا تھا، مثال کے طور پر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ۔ چوتھا نتیجہ ان آیات سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس سوال کا جواب بھی ہمیں فراہم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں میں سے بعض کو سیدھے راستہ کی طرف ہدایت بخش کر انہیں اپنے نبوی انعام سے سرفراز فرما دیا کرتا ہے۔ پانچواں جو نتیجہ ہے ان آیات سے نکلتا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تو بھی ماضی کے ان ہدایت یافتہ بزرگوں کی پیروی کر۔ اب سوال ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون وجود ہو سکتا ہے؟ اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کے ان ہدایت یافتہ بزرگوں، جن کا میں نے ابھی 18 بزرگوں کا نبیوں کا ذکر کیا ہے، کی پیروی کر کے کیا نبوت کی نعمت نہیں پائی تھی؟ سامعین کرام، اب سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی مذکورہ آیات میں فرما دیا ہے کہ اس نے پہلے زمانوں میں اپنے بعض چنیدہ بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت عنایت فرما کر انہیں نبی بنایا تھا، تو اب جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں امت محمدیہ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا سکھائی ہے، تو پھر وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیوں نہیں بخشے گا؟ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں سے اپنے بعض چنیدہ بندوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخش کر پہلے لوگوں کی طرح انہیں نبی کیوں نہیں بنائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں کسی کو نبی نہ بنانا ہوتا یا سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہ بخشنی ہوتی تو پھر وہ ہمیں سورۃ فاتحہ میں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی دعا ہی نہ سکھاتا۔ لہذا خاتم النبیین کی اصطلاح کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے تھے، کیونکہ یہ معنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ہی خلاف ہے۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، بظاہر ان کے اس اعتراض میں وزن بھی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین سے یہ مراد لیا جائے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، تو پھر نبیوں کو ختم کرنے والا خود نبی کیسے ہو گیا؟ نبی انعام کو بند کرنے والا بذات خود ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا اعتراض ہے لوگوں کا کہ اگر یہ معنی کیے جائیں خاتم النبیین کے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی غور کرنا پڑے گا، کیا وہ نبی تھے وغیرہ وغیرہ۔ امت محمدیہ میں بعض لوگ سامعین کرام اپنی ناسمجھی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے خاتم النبیین کے معنی نبیوں کو ختم کرنے والا کر کے انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مثالیں دے دے کر ہمیں نبوی نعمت کی بشارت دے رہا ہے، اور ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ انعام اپنے اوپر بند کرتے پھر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مذکورہ بالا قطعی آیات کے ہوتے ہوئے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نبوی انعام سے محروم فرما دیا ہے؟ اپنے طور پر اگر کوئی اس نبوی نعمت کو اپنے اوپر بند کرنا چاہتا ہے تو وہ 100 دفعہ بند کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نبوی انعام سے امت محمدیہ کو محروم ہرگز نہیں فرمایا، بلکہ اس کا وعدہ اور اس کی بشارت فرمائی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کی اصطلاح نبیوں کے سردار کے مفہوم میں استعمال ہوئی ہے، یعنی ان معنوں میں کہ نبوت کے تمام کمالات ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئے۔ اسی طرح میں اس کے بعد آپ لوگوں کے آگے کہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم
یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابنائے آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول ہو کر آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں، تو جو بھی تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس آیت میں یہ نصیحت نہیں فرمائی کہ اے ابنائے آدم، جب میں تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجوں تو تم کسی بھی رسول کا انکار نہ کرنا۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو سورۃ بقرہ میں بیان فرمودہ قصہ آدم سے ملا کر غلط طور پر اس کی آیت نمبر 39 سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت یعنی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں مذکورہ اولاد آدم سے مراد نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم ہے، نہ کہ مراد نزول قرآن کے بعد کی یعنی موجودہ اولاد آدم۔ خاکسار یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 میں بھی قیامت تک کے لیے اولاد آدم مخاطب ہے، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں بھی قیامت تک کی اولاد آدم مخاطب ہے۔ اگر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں مذکورہ اولاد آدم سے نزول قرآن سے پہلے کی اولاد آدم مراد لی جائے تو ایسے استدلال کو تو بذات خود قرآن کریم ہی غلط ٹھہراتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی آیت نمبر 36 سے پہلے دو آیات نمبر جو ہیں وہ آیت نمبر 27 اور 28 ہے، میں اس کو پڑھ کر آپ لوگوں کے آگے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیات میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت کے طور پر ہے، اور رہا تقوی کا لباس تو وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے کچھ ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اے بنی آدم، شیطان ہرگز تمہیں بھی فتنہ میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اس نے ان سے ان کے لباس چھین لیے تاکہ ان کی برائیاں ان کو دکھائے۔ یقیناً وہ اور اس کا غول، اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان مذکورہ بالا آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جو احکامات دیے ہیں
اور جو نصائح کی ہیں، کیا یہ نصائح اور یہ احکامات صرف نزول قرآن سے پہلے والی اولاد آدم کے لیے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ایک آدمی بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ احکامات اور یہ نصائح نزول قرآن کے بعد قیامت تک ہر زمانے کی اولاد آدم کے لیے ہیں۔ وہ اولاد آدم جو نزول قرآن سے پہلے فوت ہو چکی ہے، وہ ان آیات میں مخاطب کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، اس سے مراد نزول قرآن کے بعد ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ جب سورۃ الاعراف کی ان آیات یعنی آیت نمبر 27 اور 28 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانہ کی اولاد آدم مخاطب ہے، تو پھر اسی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں نزول قرآن کے بعد کی ہر زمانہ کی اولاد آدم مراد کیوں نہیں ہو سکتی؟ مزید برآں، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کو اپنے زمانوں میں جو خاص تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی، وہ چونکہ قرآن پاک میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی عمومی تعلیم کی مخاطب ہر زمانے کی اولاد آدم ہے۔ لہٰذا اس طرح یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں بطور خاص نزول قرآن کے بعد کی اولاد آدم مخاطب ہے، اور انہی کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقویٰ اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی نبیوں کا خاتم فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبیوں کا خاتم ہونا کسی رنگ میں بھی ختم نبوت کے مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ اس مفہوم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے سارے کمالات ختم ہو گئے ہیں۔ اب میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں اپنے موضوع کے، وہ یہ کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نبی اور رسول تھے یا کہ نہیں؟ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے ماننے والے احمدی بھائی آپ کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے آگے دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ جماعت احمدیہ قادیان حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو امتی، ذلی اور غلام نبی سمجھتی ہے۔ میں یہاں پر دو بڑے فرقوں کی بات کر رہا ہوں جماعت احمدیہ کی، ویسے الحمدللہ یہ عاجز جماعت احمدیہ اصلاح پسند بھی وہی موقف رکھتی ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت کے سلسلے میں جو جماعت احمدیہ قادیان کا ہے۔ ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، انجمن اشاعت اسلام لاہور جو گروپ ہے ان کا عقیدہ اور کچھ فرقے ہیں جماعت احمدیہ کے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی نہیں تھے وغیرہ وغیرہ۔ اور جماعت احمدیہ لاہور آپ علیہ السلام کو صرف مجدد یا محدث اور امام مہدی و مسیح موعود السلام تو مانتی ہے، لیکن آپ کی امتی، ذلی اور بروزی نبوت یا غلام نبوت کی انکاری ہے۔ دونوں گروپوں میں 1914 سے لے کر آج تک مسلسل یہ نزاع زیر بحث چلی آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے متعلق حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نبی تھے یا محض مجدد، محدث اور امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام؟ سامعین کرام، میں جواباً گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور سے تعلق رکھنے والے حضرات اور دیگر وہ ہمارے بھائی جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو امتی نبی ماننے سے گریزاں ہیں، میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہم سب نے نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سب کا پختہ ایمان اور یقین ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ اب سوال ہے کہ ہم سب کس ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، یا اس حق الیقین پر ہم کس طرح پہنچے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے، یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ جو سوال ہیں ان کے جواب کے سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہامی کلام یعنی قرآن کریم میں آپ کو 13 دفعہ یا ایھا النبی اور 2 دفعہ یا ایھا الرسول کہہ کر پکارتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے تیری پیروی کریں۔ اسی طرح رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیری رب کی طرف سے تیری طرف اتارا گیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، یقین اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ واضح رہے کہ جب ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الہامی کلام نازل ہوا تھا یعنی قرآن کریم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے یا آپ کی نبوت اور رسالت پر کوئی شک نہیں رہتا، اور نہ ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہامی کلام میں آپ کو بار بار نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی ایک قطعی اور ایک محکم دلیل ہے۔ اب یہ جاننے کے لیے کہ آیا امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول تھے یا کہ نہیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الہامی کلام کی طرح آپ کے الہامی کلام کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو نبی اور رسول کے نام سے پکارا ہے؟ اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک وحی اور الہام جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس میں اللہ نے آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک وحی میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یا ایھا النبی یا ایھا النبی اللہ کنت لأعرفک، اے نبی اللہ میں تم کو نہیں پہچانتی تھی، یعنی زبین کہتی ہے۔ یہ 8 فروری 1906 کا ان کا الہام ہے۔ اسی طرح 1907 کا یہ الہام ہے، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر، یعنی اے نبی بھوکھوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح سامعین کرام رسالت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ 1903 کا میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، پورا الہامی کلام نہیں آپ کے آگے پیش کر سکتا تھوڑے سے وقت میں۔ 1903 میں اللہ تعالیٰ فرماتا، یا احمد و جو علت مرسلہ،
اے احمد تو مرسل بنایا گیا۔ ستمبر 1904 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی مع الرسول فقط، میں اپنے رسول کے ساتھ ہوں اور بس۔ عزیز احمدی بہنوں اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک وحی میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے۔ جہاں تک حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی وحی اور الہام کی حقانیت کا تعلق ہے تو اس ضمن میں آپ اپنے فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں آنچ من بے شنمم ز وحی خدا با خدا پاک دان مش ز خطا، جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں۔ ہم چو قرآن منزہ اش دانم از خطاہا ہمیست ایمانم، میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں اور یہی میرا ایمان ہے۔ با خدا ہست این کلام مجید از دہان خدائے و مجید، خدا کی قسم یہ خدا کا کلام ہے اور وہ خدائے قدوس اور واحد کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ آن یقینے کہ بود عیسیٰ را بر کلامے کے شد برو الکا، وہ یقین جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا، وہاں یقین کلیم بر تورات، وہاں یقین ہائے سید السادات، اور وہ یقین جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر تھا اور وہ یقین جو سید المرسلین کو حاصل تھا۔ کم نیم زاں ہما باروئے یقین، ہر کے گویت دروغ ہست لئیں، میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے الہامی کلام یعنی قرآن کریم میں آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی ہمارے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے لیے قطعی اور ایک محکم دلیل ہے، تو پھر جہاں تک حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وحی اور الہام کا تعلق ہے تو آپ کو اپنی وحی اور اپنے الہام کی حقانیت کے سلسلے میں اتنا ہی یقین تھا جتنا کہ آپ علیہ السلام کو قرآنی وحی و الہام پر یقین تھا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے الہامی کلام میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے تو پھر آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ کا آپ کو نبی اور رسول کہہ کر پکارنا ہی آپ کے نبی اور رسول ہونے کے لیے کیا ہمارے پاس ایک قطعی اور ایک محکم دلیل نہیں ہونی چاہیے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان حضرت مرزا صاحب وسلم کا مومن ہے اور وہ آپ کے الہامی کلام کو بھی سچا جانتا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور السلام کے الہامی کلام میں آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے تو پھر حضور السلام کے مومن کو تو آپ کی نبوت اور رسالت پر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان حضرت مرزا صاحب وسلم کا مومن بھی ہے اور آپ کی وحی و الہام کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو نبی اور رسول ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تو پھر عزیز بھائیو ایسے انسان کو حضرت مرزا صاحب وسلم پر اپنے ایمان کی پڑتال کرنی چاہیے کہ آیا وہ حضرت مرزا صاحب کا مومن ہے بھی یا کہ نہیں۔ کیا حضرت مرزا صاحب وسلم پر اس کے ایمان کا کہیں وہی حال تو نہیں جیسا کہ مرزا غالب کہتے ہیں دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ دوسری دلیل جو میں حضرت مرزا صاحب وسلم کی نبوت کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملہم من اللہ کا نبی اور رسول ہونے کا حلفاً اقرار، آپ کے نبی اور رسول ہونے کی یہ دوسری دلیل ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خود اپنے متعلق فرماتے ہیں میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ یہ حقیقت الوحی 1907 میں جو شائع ہوئی تھی، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503 پر یہ الفاظ ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر حضور اسلام فرماتے ہیں اور یہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو واضح الفاظ میں نبی اور رسول قرار دے رہا ہے، اور ملہم من اللہ خود بھی حلفاً اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی
بضد ہو کہ وہ صرف محدث تھے تو پھر اس کی بات مانی جائے یا وحی الہی اور ملہم کے حلفاً بیان پر ایمان لایا جائے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس طرح کھلے کھلے طور پر نبی اور رسول قرار دے اور ملہم خود بھی اس کا حلفاً اقرار کرتا ہو تو پھر اس کے بعد حضرت مرزا صاحب السلام کے نبی اور رسول ہونے کی بحث تو اصل میں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پیچھے بعض لوگوں کی ضد رہ جاتی ہے جس کا کسی انسان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تیسری دلیل جو ہے میں حضور اسلام کی نبوت کے سلسلے میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ ملہم کی اولیاء امت اور اقطاب امت پر بوجہ نبوت فضیلت، یہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر سارے انبیاء علیہ السلام سے ممتاز کرنے کے لیے سامعین کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عزت کا خطاب یعنی خاتم النبیین بخشا ہے۔ اب خاتم النبیین کے کیا معنی ہیں اس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے، اور یا پھر امت میں وہ برگزیدہ انسان جان سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس خطاب کی حقیقت سے آگاہ فرما دے۔ یہاں پر میرا لاہوری بھائیوں سے سوال ہے کہ کیا کوئی سچا مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ عزت کا خطاب چھین کر آپ کو محض نبی یا رسول ثابت کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اسی خطاب کی وجہ سے ہے۔ کوئی نام نہاد مسلمان یا منافق تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ خاتم النبیین کی بجائے محض نبی یا رسول ثابت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن سچا مسلمان ایسی کوشش کرنا تو درکنار، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں حضرت مرزا غلام علیہ السلام واحد وہ امتی بزرگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر اولیاء و اقطاب اور محدثین اور مجددین امت سے ممتاز کرنے کے لیے آپ کو امتی نبی اور رسول ہونے کا خطاب بخشا ہے۔ اس حقیقت کے اثبات کے لیے خاکسار آپ حضور اسلام کے دو اقتباسات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مورخہ 23 مئی 1908 کو جو آخری اشتہار لکھا تھا اس میں آپ فرماتے ہیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ہو جائے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور مطیع بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 598 پر الفاظ ہیں۔ دوسرا حوالہ اس طرح ہے کہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407۔ حضور اسلام فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزرے ہیں ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، مذکورہ دونوں دلائل کیا اس حقیقت کا بیان ثبوت نہیں ہے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام قطعی طور پر ایک امتی نبی اور رسول تھے، اور امت محمدیہ میں دیگر لکھوں کا اولیاء، اقطاب اور بزرگان میں سے کسی کو یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بخشا گیا تھا۔ ایسے قطعی اور بیان دلائل کے ہوتے ہوئے اگر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا کوئی مومن آپ کو نبی کی بجائے جزوی نبی یا محدث ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے تو پھر لا محالہ دیگر احمدیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ضرور ہوگا کہ ایسا احمدی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مومن ہے بھی یا کہ نہیں۔ چوتھی دلیل میں دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں، یہ بروزی یا ذلی
نبوت کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ بعض لوگ حضرت امام مہدی و مسیح موسم کے بروزی یا ذیلی نبی ہونے پر بہت زور دیتے ہیں، حتیٰ کہ لگتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ کم تر یا ناقص گمان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ عجز و انکساری میں اپنے آپ کو بروزی اور ذیلی نبی کہنے والے اس نبی نے اپنے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور آپ کی ذات میں فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کے وعدہ جو کہ اس نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں دیا ہوا ہے، اس کے مطابق نہ صرف امتی نبوت کا انعام پایا بلکہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آپ سے پہلے سارے قومی یا علاقائی انبیاء، خواہ وہ شرعی نبی تھے یا حقیقی نبی تھے، ان سب سے بھی وہ بندہ، وہ غلام آسم کا آگے نکل گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 1893 کا الہامی کلام ہے حضور صاحب کا، یہ تذکرہ صفحہ 198 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جری اللہ فی حل المرسلین، خدا کا پہلوان رسولوں کے لباس میں۔ اسی طرح 1900 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی تذکرہ 296 پر الہام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جری اللہ فی حل الانبیاء، خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ اس ضمن میں حضور صاحب حقیقت الوحی کے حاشیہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ پانچویں دلیل جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے لاہوری بھائی کہ حضور صاحب نے اپنے تحریر میں لکھ دیا تھا کہ یہ نبی کا لفظ کاٹا ہوا سمجھ لیں، یعنی ان کا یہ ایک دلیل بناتے ہیں کہ حضور صاحب نے اپنی زندگی میں یہ فرما دیا تھا کسی اشتہار میں کہ یہ لفظ نبی کا کاٹ دے۔ اس سلسلے میں سنیے کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود الاسلام مسئلہ نبوت کے ضمن میں مولوی عبدالحکیم صاحب سے اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں، یہ مولوی عبدالحکیم اور ہے اور ڈاکٹر عبدالحکیم کو اور آدمی تھا، یہاں پر یہ نہ سمجھ لیجیے کہ یہ ڈاکٹر عبدالحکیم ہے، یہ مولوی عبدالحکیم کو اور انسان ہے۔ تو اپنے ایک اشتہار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے نبوت حقیقی یعنی تشریحی نبوت کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں کتاب ازالہ و حام کے صفحہ 137 میں لکھ چکا ہوں، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ سو میں تم مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں۔ سو دوسرا پرایا یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرما لیں۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 313 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے، یہ فروری 1892 میں حضور صاحب نے یہ اشتہار شائع کیا تھا۔ عزیز بھائیوں، بعض مترزین حضور صاحب کے مذکورہ الفاظ کا ثبوت پیش کر کے کہتے ہیں کہ فروری 1892 میں حضور صاحب نے اپنے متعلق فرما دیا تھا کہ آپ کو نبی کی بجائے محدث سمجھا جائے، تو پھر ہم کیوں نہ آپ کو محدث یقین کریں۔ اس ضمن میں جواباً میں عرض کرتا ہوں کہ اگر فروری 1892 میں حضور صاحب کی طرف سے اپنی نبوت کے سلسلے میں دیے گئے مذکورہ بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صاحب کو نبی اور رسول کے الفاظ سے نہ پکارا ہوتا اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے اپنے متعلق نبی اور رسول کے الفاظ استعمال فرمائے ہوتے، تو پھر معترضین کا یہ اعتراض بھی درست ہوتا اور ہمیں بھی حضور علیہ السلام کو ہرگز نبی اور رسول نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جبکہ امر واقعہ یہ ہے کہ حضور صاحب نے بعد ازاں نہ صرف ببانگ دہل اپنے آپ کو نبی اور رسول لکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ علیہ السلام کو نبی اور رسول کا خطاب دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں
فروری 1892 میں لکھے گئے اشتہار نمبر 78 میں مذکورہ الفاظ کی حقیقت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ چھٹی میں آپ لوگوں کے آگے دلیل رکھنا چاہتا ہوں حضور اسلام کی نبوت کے سلسلے میں۔ خدا تعالیٰ کا کہنا سامعین کرام اور نبی کی اجتہادی تشریح و توضیح ایک برابر نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے مامورین صرف اور صرف اس چیز کی صحت کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں جو ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے، وہ اپنے اجتہاد کے ذمہ دار نہیں ہوتے، جیسا کہ اس ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما حدث تو کم من عند اللہ سبحانہ فہو حق وما قلت فیہ من قبل نفسی، اسی طرح فانما انا بشر اخطئ و اصیب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ پاکٹ بک جو ہے اپنی جماعت احمدیہ قادیان کی، اس کے صفحہ نمبر 507 پر یہ حوالہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے، مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں، کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد یجتہد فیکون خطأ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی دفعہ اپنی وحی کی تعبیر یا تشریح اپنی طرف سے فرماتے تھے، بعض دفعہ غلط بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اب میں دوسرا حوالہ حضرت مرزا غلام صاحب کا آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ حضور صاحب اپنی کتاب اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115 پر فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام۔ عزیز بھائیوں، مذکورہ فرمودات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام تو قطعی طور پر حق اور سچ ہوتا ہے، لیکن وحی و الہام کی تعبیر و تشریح میں بعض اوقات نبی سے اجتہادی غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنی وحی و الہام میں اسے نبی اور رسول قرار دے دیتا ہے تو پھر ایسا انسان بھلے اپنی وحی و الہام کی تعبیر میں 1,00,000 دفعہ بھی اپنے آپ کو محدث قرار دیتا پھرے، تب بھی وہ اس سے محدث نہیں ہو جایا کرتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود کے بقول اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام ہی سچ ہوا کرتا ہے۔ ساتویں دلیل میں حضرت مرزا غلام صاحب کی نبوت کے سلسلے میں آپ لوگوں کے آگے اور رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام علیم اور خبیر نہیں ہوتے، ان کا علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں بخشتا ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کی تحریروں میں دونوں قسم کے حوالے ملتے ہیں۔ ابتدائی تحریروں کے بعض حوالوں میں نہ صرف آپ نے اپنی نبوت سے انکار کیا بلکہ مدعی نبوت کی نسبت کافی سخت الفاظ بھی استعمال فرمائے ہیں، مثلا مدعی نبوت کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور لعنتی وغیرہ لکھا ہے، لیکن زندگی کے آخری سالوں میں آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کھلا کھلا نبی اور رسول بھی قرار دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ حضور صاحب کی تحریروں میں کیا نعوذ باللہ یہ تضاد تھا، یا کہ اس واقعہ کے پس پردہ کوئی اور راز پوشیدہ تھا؟ عزیز بھائیوں، امر واقعہ یہ ہے کہ ان بظاہر متضاد اور متناقض نظر آنے والی تحریروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو آئندہ زمانے میں کچھ لوگوں کے ایمان اور تقویٰ کی آزمائش منظور تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ یعنی بظاہر متناقض تحریروں کے نتیجہ میں بعض مومن ایمان سے محروم ہو گئے اور بعض کا ایمان دوبالا ہو گیا۔ حضور اسلام کی بظاہر متناقض نظر آنے والی تحریروں سے جن لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے، اس عاجز کے سمجھانے کے بعد اگر وہ آج بھی حضرت مرزا صاحب السلام کی امتی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آئیں تب بھی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ اگر وہ میری اس عاجزانہ نصیحت کو قبول فرما لیں گے تو یہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے نہایت سود مند ہوگا۔ سامعین کرام، یہ بھی یاد رہے کہ انسانی علم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں اور کوئی نبی نہ پیدائشی عالم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ علیم اور خبیر ہوتا ہے۔ نبی کی پیدائش کے بعد
الہی رضا کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس کا علم بڑھتا رہتا ہے۔ عام انسانوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ انبیاء کو علم بذریعہ وحی عنایت فرماتا ہے، وہ انہیں حصول علم کے لیے دعائیں سکھاتا ہے۔ مثلا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصول علم کے لیے یہ دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہتا رہے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی حصول علم کے لیے چند دعائیں سکھائی تھیں، جن کا خاکسار اپنی کتب اور اپنے مضامین میں کافی جگہ پر ذکر کر چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کسی ولی یا نبی کا علم بدلتا ہے تو پھر علم کے بدلنے سے اس ولی یا نبی کا عقیدہ بھی بدل جاتا ہے، اور ایسی تبدیلی عقیدہ اس کی شان ولایت یا شان نبوت پر کوئی جائے حرف نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر 1884 سے 1890 تک حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا حیات مسیح ابن مریم کے متعلق وہی عقیدہ رہا ہے جو کہ عامۃ المسلمین کا تھا، اور اس کی براہین احمدیہ سے تصدیق ہوتی ہے۔ 1890 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ علیہ السلام پر حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات کا انکشاف فرما دیا۔ وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الہی انکشاف کے ساتھ ہی آپ کے علم میں تبدیلی آ گئی، اور اس تبدیلی علم کے ساتھ ہی حیات مسیح ابن مریم کے سلسلہ میں آپ کا عقیدہ بھی بدل گیا۔ عزیز بھائیوں، اب شخصیت تو وہی تھی، لیکن الہی انکشاف اور علم کی روشنی میں وقت کے ساتھ حیات مسیح ناسی کے متعلق آپ کا عقیدہ بدل گیا۔ اسی طرح 1901 سے پہلے حضور اسلام اپنی نبوت کے متعلق جو جزوی نبوت یا محدثیت لکھتے رہے تھے، تو یہ سب اس علم کی روشنی میں لکھا گیا تھا جو آپ علیہ السلام کو نبوت کے بارے میں 1901 سے قبل حاصل تھا۔ لیکن 1901 کے بعد الہام اور علم الہی نے حیات مسیح کی طرح نبوت کے متعلق بھی آپ کا عقیدہ بدل دیا۔ لہذا اس کے بعد اپنی وفات تک آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو صاف صاف نبی اور رسول لکھا ہے، اور اسے محدثیت یا جزوی نبوت سے تعبیر نہیں فرمایا۔ یہ بھی واضح رہے کہ آپ نے 1901 سے پہلے وحی نبوت اور وحی رسالت کے متعلق جو لکھا تھا، نبوت سے متعلقہ عقیدہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بعد ازاں آپ کے وہ نظریات بھی بدل گئے، اور یہ کوئی جائے اعتراض نہیں، کیونکہ ہر سخن وقتے باہر نقطہ مقام دارت۔ ہمارے وہ بھائی جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو جزوی نبی یا محدث خیال کرتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ الہی الہام اور علم کی روشنی میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا حیات مسیح کا عقیدہ 1890 میں کے آخر میں بدل گیا تھا، اور یہ آپ سب کے لیے کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن الہام الہی اور علم کی روشنی میں 1901 میں جب نبوت اور وحی نبوت کے متعلق آپ کا عقیدہ بدلا، تو آپ سب کو اس پر کیوں اعتراض ہے؟ اگر عقیدہ بدلنے سے کسی ملہم من اللہ کی شان ولایت یا شان نبوت پر فرق پڑ سکتا ہوتا، تو حیات مسیح کے متعلق آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کی شان اور آپ کے مقام و مرتبہ پر ضرور فرق پڑ جاتا۔ لیکن جب حیات مسیح کے بارے میں آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کے مقام و مرتبہ پر کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر نبوت کے بارے میں آپ کا عقیدہ بدلنے سے آپ کے مقام و مرتبہ اور شان نبوت پر کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ 8ویں میں دلیل آپ لوگوں کو حضرت مرزا غلام صاحب کی نبوت کے سلسلے میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وحی نبوت اور وحی ولایت کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں میں اب بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ کسی ملہم کی وحی و الہام میں اللہ تعالیٰ اسے یہ نہیں فرمایا کرتا کہ اے میرے بندے یہ تیری وحی نبوت ہے یا یہ تیری وحی ولایت ہے۔ کسی ملہم کی وحی و الہام کے مقام و مرتبہ کا تعین اس کی وحی و الہام ہی کیا کرتا ہے۔ جب کسی ملہم پر نازل ہونے والی وحی و الہام میں اللہ تعالیٰ اسے نبی اور رسول قرار دے دے تو پھر اس کی وحی نبوت ہوا کرتی ہے، اور اگر کسی ملہم کی وحی و الہام میں اللہ تعالیٰ اسے نبی اور رسول قرار دینے کی بجائے اسے محدث اور مجدد قرار دے تو پھر اس کی وحی و الہام کو ہم وحی ولایت کہیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی میں آپ کو نبی اور رسول قرار دے دیا ہے، تو پھر اسی وجہ سے آپ کی وحی
اور الہام یعنی قرآن کریم وحی نبوت کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو جب آپ کی وحی و الہام میں نبی اور رسول قرار دے دیا تو پھر آپ کی وحی و الہام بھی وحی نبوت بن گئی، اور اس میں شک کرنا آپ کے مومن کا کام نہیں ہے۔ انجمن اشاعت اسلام لاہور اور بعض ہمارے دیگر بھائی جو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو غیر نبی اور محدث ثابت کرنے کے لیے آپ کے جو حوالہ جات پیش کرتے ہیں، جن میں آپ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی نبوت کا انکار کیا ہے بلکہ مدعی نبوت کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور لعنتی بھی قرار دیا ہے، ان حوالوں کے سلسلے میں اولاً میری گزارش ہے کہ جب حضور صاحب نے یہ الفاظ تحریر فرمائے تھے تو اس وقت حضور صاحب کے پیش نظر مسلمانوں میں بالعموم نبی اور رسول کی یہ تعریف رائج تھی کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے جو نہ صرف صاحب شریعت ہوتا ہے بلکہ گزشتہ شریعت میں ترمیم و تنسیخ کا اختیار بھی رکھتا ہے، اور پھر وہ کسی سابقہ نبی کی پیروی کے بغیر نبوت پاتا ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کے نبیوں کا حال تھا، جیسا کہ آپ سلام فرماتے ہیں۔ یہ الحکم جلد 3 نمبر 29 1899 کا حوالہ ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کی یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی سمجھ نہ لے۔ عزیز بھائیوں، حضور صاحب کے مذکورہ الفاظ میں اس بات کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس قسم کے مدعی نبوت کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج اور لعنتی قرار دیا تھا۔ اب دوسری گزارش سنیے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے منکرین کے پیش کردہ حوالہ جات کے سلسلہ میں یہ عرض ہے کہ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کسی تحریر میں اپنی نبوت سے متعلقہ اس ظاہری تضاد اور تناقض کے متعلق کچھ لکھ کر نہ گئے ہوتے تو بھی ہم احمدیوں پر فرض تھا کہ ہم حضور صاحب کی ان تحریروں کو جو بظاہر متناقض اور متضاد دکھائی دیتی ہیں قرآن کریم کی روشنی میں پرکھتے، کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی حکم نہیں۔ اگر قرآن کریم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں امت محمدیہ کے لیے نبوت کی بشارت موجود ہوتی تو پھر ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیتے کہ حضرت مرزا صاحب نے جس نبوت کے مدعی ہونے سے انکار کیا ہے وہ تشریحی اور مستقل نبوت ہے، اور جس نبوت کے وہ مدعی ہیں وہ امتی، ذلی اور بروزی نبوت ہے۔ لیکن سامعین کرام، حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے تو ہمیں اس قسم کے کسی مخمصے، کسی کنفیوژن میں چھوڑا ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں تحریر فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210 اور 211 پر الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، بلکہ ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ ان ایمانوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ نبوت کے سلسلہ میں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی ایسی وضاحت کے بعد آپ کی نبوت و رسالت کے سلسلے میں کسی سچے اور متقی مومن کے لیے کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن جن کے قلوب اندھے ہو گئے ہوں بجز اللہ تعالیٰ کے فضل کے ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب میں اپنے اس خطاب کے آخر پہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اب آپ اس کو غور سے سن لیں۔ واضح رہے کہ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ مورخہ 11 اپریل 2014 کے خطبہ جمعہ میں یہ کہا تھا کہ خاکسار کا اگلا خطبہ جمعہ UK میں ہوگا۔ خاکسار کا اگلا خطبہ جمعہ UK میں ہوگا، اور اگر جماعت احمدیہ قادیان
پیش گوئی مسلم موت یا خلافت کی حقیقت یا قدرت ثانیہ کی حقیقت یا ثم ساکتہ کی حقیقت میں سے کسی موضوع پر سوال و جواب اس خاکسار سے، اس عاجز سے کرنا چاہیں تو خاکسار اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند اس کے لیے تیار ہے۔ یہ میرا گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ میں بیان دیا ہوا ہے، لوگ دوبارہ سن لیں۔ اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خود خاکسار کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کسی نمائندہ کے ذریعے میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ لیکن جو بھی جناب مرزا مسرور احمد صاحب کا نمائندہ بن کر خاکسار کے ساتھ سوال و جواب کرنا چاہے تو اس کے پاس جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی کا مہر شدہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ میں ان کا نمائندہ ہوں، اور پھر یہ گفتگو بند کمروں میں نہیں ہوگی، اوپن ہوگی۔ باقی تفصیلات دونوں جماعتوں کے نمائندے بیٹھ کر طے کر لیں۔ اگر جماعت احمدیہ قادیان خاکسار کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میں تو 21 سال سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہم بھائی بھائی ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہوگا، اگر کچھ اختلاف فروئی معاملہ میں ہو گیا ہے ہمارے درمیان، میرے درمیان اور جماعت احمدیہ کے درمیان، تو اس کو تو رحمت سمجھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بد زبانی کریں ایک دوسرے کے خلاف یا غلط طریقے سے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتوں کے افراد جو ہیں حضرت مرزا صاحب پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ وہ سچا اور صادق انسان تھا۔ ہمیں چاہیے کہ جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر دونوں جماعت کے علماء یا دونوں جماعت کے سربراہ بڑی تہذیب اور طریقے کے ساتھ جو سوال و جواب ہیں آپس میں کریں، اور اس طرح جو حق اور سچ ہوگا وہ نکھر کے باہر آ جائے گا، کون غلطی پر ہے اور کون حق پر ہے۔ تو امید ہے کہ یہ دوست سارے اس بات کو نوٹ کر لیں۔ تو اس کے بعد یہ ہمارا جو دوسرا دن ہے جلسہ سالانہ کا، اس کی کارروائی اب ختم ہو رہی ہے۔ تو باقی میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جلسہ سالانہ کل کی جو دن تھا جماعت احمدیہ اصلاح پسند UK کا، اس میں ایک سوال و جواب کا سیشن تھا۔ تو کل سوال و جواب کے سیشن ہوئی ہیں۔ میری خواہش تھی کہ لوگ آتے جماعت احمدیہ قادیان سے، ہم کوئی غیر نہیں ہیں، ہم ختم نبوت کے لوگ نہیں ہیں، ہم حضرت مرزا صاحب پر درود اور سلامتی بھیجنے والے لوگ ہیں۔ ادھر آتے اپنے سوال کرتے اور میں ان کا جواب دیتا، لیکن بہرحال لوگ نہیں آئے تو مجبوراً پھر کچھ اور سوال جو تھے ان کے متعلق عمومی سوالوں پر مجھے کچھ باتیں کہنی پڑیں اور میں نے کہیں۔ تو یہ میرے آخری کلمات ہیں۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا جو دوسرا دن کا کارروائی ہے جلسے کی وہ ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔